کیا یہ سچ ہے کہ جو لوگ یہ عملیات اور تعویذ وغیرہ کرتے ہیں جو ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جو غلط کام کرتے ہیں اور وہ کھانا جو ہے نمک نہیں کھاتے، وہ گوشت نہیں کھاتے اور پتہ نہیں 40 دن تک وہ چلے کرتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ کالا جادو کرنے والے کو کالا جادو کرنے نجاست کے تو جانا قریب پڑتا ہے. جاتے ہیں، مگر جو روحانی علم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ترک جمالی اور ترک جلالی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مثال کے طور پر جیسے 360 مرتبہ سورہ مزمل وہ ایک دن میں پڑھ رہے ہیں، ہاں، سورہ بقرہ وہ 6 مرتبہ پڑھ رہے ہیں یا 7 اچھا. مرتبہ سورہ بقرہ، یعنی کہ 15 سپارے پڑھ رہے ہیں ایک ساتھ. اچھا، تو یہ وہ جو روحانی علم کرنے والے ہوتے ہیں جو حقیقت ہیں. ہاں. اچھا، جس طرح آپ نے بڑی پیاری بات کی بہن، ہاں. خوش رہیں کہ جو روحانی علم کرنے والا ہوگا اس سے پیسے سے کوئی لالچ نہیں ہوگا، پیسے نہیں لیتے، وہ آپ کی اسٹیٹس سے کوئی لالچ نہیں رکھے گا، وہ صرف اللہ کی مخلوق سمجھ کے بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو غریب ہو وہ اللہ کی خاطر عطا فرما دے گا. اچھا، جو کپڑے ہوتے ہیں ان میں کٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی جادو کی وجہ سے اکثر ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ حقیقت کیا ہے بہن یہ تو مجھے خیر نہیں معلوم، ہاں. لیکن وجہ اس کی کہ سچا جو علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. انی عالم غیب السماوات، لیکن کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں بحیثیت کہ وہ جیسے بہت ساری بہنیں آتی ہیں کہ ان کے کپڑے ڈراس میں رکھیں وہ پھٹ گئے، یا کبھی کبھی وہ پہنی ہوتی ہیں اس میں پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے. وہ بھی کبھی کبھی ایک شخص میرے پاس آیا تھا تو وہ پانی پیتا تھا، اسے مٹی کی تیل کی اسمیل آتی تھی. کچھ لوگوں کو گوشت کھاتے تھے اس میں اسمیل آتی تھی تو بڑے پریشان ہو جاتے کچھ تھے. لوگوں کو نہاتے وقت بھی بدبو آتی ہے بہت. تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے ایک تو آپ پاک صاف رہیں، نماز کی پابندی کریں، تھرڈ یہ کہ آپ جتنا ہو سکے آیت الکرسی پڑھیں. صحیح. بس اس کے علاوہ نہ عاملین کے چکر میں پڑھیں نہ جعلی باباؤں کے چکر میں جائیں. ہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے عالم مفتی اس سے تعلق رکھیں تاکہ آپ اس سے قرآن و حدیث پوچھتی رہیں. بس ایک آخری سوال ہے بس کہ جو تعویذ ملتے ہیں وہ کچھ لال رنگ کے ہوتے ہیں جو کہ زعفران سے لکھے جاتے ہیں، کچھ کالے رنگ کی سیاہی سے لکھے جاتے ہیں، اور کیا یہ صحیح ہے کہ جو تعویذ اس طرح کے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کالے رنگ سے جو لکھے جاتے ہیں وہ برے تعویذ ہوتے ہیں یا جو زعفران سے لکھے جاتے ہیں وہ اچھے تعویذ ہوتے ہیں، کیسا ہے؟ دیکھیں میں کیونکہ روحانی علم تھوڑا بہت جانتا ہوں، واقعی ہے آپ تو بڑے جانتے ہیں. زعفران سے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو لکھ کے لوگ پلانے کے لیے رکھتے ہیں. اچھا، صحیح. جیسے وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قرآن کی ایک آیت لکھی آپ نے پلیٹ پہ رکھی یا کاغذ پہ لکھی اس کو پیا، یا سورۃ الفاتحہ لکھی. کسی پہ اگر جادو ہے تو وہ زعفران سے سورہ مزمل خود لکھے صحیح. یا کسی عالم سے لکھوا لے صحیح. اور وہ لکھ کے پی لے تو اس سے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جیسے قرآن آیات جو گلے میں ڈالنے کے لیے وہ کالے رنگ سے لکھ دیا جاتا ہے. اچھا. تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں. اور چمڑے میں اور تانبے میں اور سونے میں اور چاندی میں سونے میں کہتے ہیں ٹھنڈا رہتا ہے، کچھ ایسا بھی ہے؟ دیکھیں مرد کے لیے سونا تو حرام ہے، عورت اگر پہن رہی ہے تو اس میں کوئی بات نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ چمڑے میں سی کروا دیتے ہیں تاکہ اگر خراب نہ ہو. ہاں خراب نہ ہو. چلو ٹھیک، احتیاط رہے. آج الحمدللہ علی احسانی آج ہمارا 22واں سپارہ شروع ہو رہا ہے. 22واں پارہ اس کا خلاصہ ازواج مطہرات کی. یہاں کیا سبحان اللہ، نبی اسلام کی ازواج سے کہا گیا کہ آپ لوگ عام جیسے نہیں ہیں، آپ تمام عورتوں میں مقام امتیاز پر سبحان اللہ فائز ہیں. آپ کا مقام آپ کا رتبہ عام عورتوں کے جیسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. جب ایک عورت نبی کے حرم میں آ جائے تو وہ عام عورتوں جیسی نہیں رہتی. تو پھر میرے نبی جس کے بارے میں سید عالم نے فرمایا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. سو تقوی اختیار کریں، غیر محرم جو مرد ہیں ان کے ساتھ نرم لہجے سے بات نہ کریں، گھر میں رہیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اطاعت رسول کریں. پھر آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کی جو مصداق ہیں وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین ہیں، اور نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات ہیں کہ جن سے اللہ نے نجاست کو دور کر دیا. اب اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جس طرح میری بہن بھی بات کر رہی تھی کہ ہمیں کیسے معلوم چلے کہ کون اللہ والا ہے. پھر یہاں اللہ نے اپنے دوستوں کی، اپنے پیاروں کی نشانیں بیان کی. سب سے پہلے وہ اطاعت رسول کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں اور رسول اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. دوسرے وہ سچے ہوتے ہیں، صداقت والے ہوتے ہیں. تیسرا وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. چوتھا عاجزی اور انکساری ان کا شیوا ہوتا ہے. پانچواں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والے ہوتے ہیں. چھٹا وہ اکثر روزے سے ہوتے ہیں. ساتواں وہ حیادار ہوتے ہیں. آٹھواں
ان کی زبان پہ یا تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا رسول اللہ کا ذکر سبحان ہوتا اللہ، ہے، اور سبحان پھر یہی کام ہوتا ہے کہ جب ان کی روح بھی نکل رہی ہوتی ہے تو میرا کبھی کبھی گمان ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے اللہ دیدار مصطفیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور جب محمد الرسول اللہ ان کی زبان سے نکلتا ہے تو جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا چہرہ دیکھ کے سکون سے جان نکلتی ہے، لوگ کہتے ہیں لگتا ہے کہ مرا نہیں سو رہا ہے۔ پھر اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات کی جاتی ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو اختیار دیا ہے، وہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمائے، وہ جس چیز کو چاہیں حرام فرمائے۔ پھر نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔